ایک آدمی بیت اللہ جاتا ہے، بیت اللہ کی صفائی کرتا ہے، 30-40 سال تک کرتا، اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن صبح شام پر نہیں 10 مرتبہ بیت اللہ دیکھتا ہے اور بیت اللہ کی صحبت ملتی ہے اسے، 30 سال سے وہاں صفائی کر رہا ہوتا ہے، صبح شام رات دن بیت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، 30-40 سال کے اندر بھی اس کی زندگی نہیں بدلتی، واپس آتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ وہ بیت اللہ کے ارد گرد تو رہتا ہے لیکن ادب سے خالی رہتا ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کا ادب احترام عقیدت کوئی نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اور ایک آدمی جاتا ہے 80 سال میں 70 سال میں بوڑھا آدمی، لیکن بیت اللہ کا ادب احترام لے کے جاتا ہے، ایک ہی نظر سے ولی اللہ بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ یہی حال اہل دین کی صحبت کا ہے، ادب کے ساتھ آ کے بیٹھے گا بہت کچھ لے کے جائے گا اس صحبت سے، بے ادبی اور بے احترامی کے ساتھ رہے گا زندگی گزر جائے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے اب ایسے علماء بھی تو نہیں رہے، تو ایسے ہم بھی مسلمان بھی تو نہیں رہے، جیسے آج ہم ہیں نا ایسے جو موجود ہیں غنیمت ہے، کل یہ بھی نہیں ہوں گے۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں کھلا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغائر پر اصرار نہیں کرتا، اس کی صحبت نعمت عظیمہ سے کم نہیں ہے۔ فرشتے تو اتریں گے نہیں، ابھی نبی تو آئیں گے نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور بے ادب بنا۔ اور کیا کرے گا اگر اہل علم کا ہی ادب نہ رہا، کہاں سے دین سیکھے گا؟ یہ فنکاروں سے، اداکاروں سے، کھلاڑیوں سے کہاں سے سیکھے گا؟ پھر اس کی معلومات کے نہیں، کبھی اس کو سن رہا ہوگا، کبھی اس کو سن رہا ہوگا، کبھی اس کو سن رہا ہوگا، اور جس میں اس کی نفس کی خواہش پوری ہوگی وہ اسے اچھا لگے گا، ہر ایک کو سنے گا، اور جس میں اس کو مزہ آ رہا ہوگا، جس میں اس کی خواہش پوری ہوگی وہ اچھا لگے گا۔ وہ مجھے پسند آ جائے گا۔ اب ایسا اچھا لگے گا نا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو ساتھ کال بھی ہو رہی ہو، ہاں؟ یہ اچھا، نماز بھی ہو رہی ہے اور قرآن کھول کے دیکھ بھی رہا ہے، جب موقع ہو جیب میں بھی ڈال دیا، یہ اچھا ہے۔ جس میں اس کی خواہش پوری ہوگی نا وہ اسے اچھا لگے گا۔ وہ اسے اچھا لگے گا۔ جیسے کرونا کی حادثہ پیش آیا نا، کرونا کا حادثہ پیش ہوا تو حرمین کی تراویح کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی۔ تو یہ پہلے جو 6-8 تراویح ہے یہ بھی کسی حادثے کی وجہ سے، یہ بھی کسی حادثے کی وجہ سے۔ اب کرونا آیا تو کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی۔ صحابہ کے زمانے سے 20 تھی، حادثہ آیا اگر 10 ہو گئی، لیکن آئندہ نسل کیا کرے گی؟ وہ 10 ہی پڑے گی۔ اچھا لگے گا نا، یہ صحیح ہے نا۔ زندگی بہت مشہور ہو گئی، تھوڑی تھوڑی بات ہونی چاہیے، زیادہ نہیں۔ پھر ایسا ہو جہاں اسے آسانی ملے گی وہ اس کا اسلام ہو، کیونکہ ادب تو ہے نہیں کسی کا۔ جو جو سن رہا ہوگا ہر ایک کو سن رہا ہوگا، ہر ایک کو دیکھ رہا ہوگا، جو طبیعت کے لگی بس بولے۔ یہ ہوگا۔
تو اگر اپنی اولادوں کا دین بچانا ہے، دیکھو ہمارے بچے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا ہو، کچھ نہیں پتا ہو، جو سنتے ہیں وہ اپنے اندر لے لیتے، اس لیے کہ انہوں نے دین تو کہیں سیکھا نہیں، دین تو ان کی کسی صحبت میں بیٹھے نہیں، اور نہ ہی ان کے دل میں کسی کا احترام اور عقیدت ہے کہ کوئی بات غلط سنے تو پوچھ لے، رہنمائی لے لے۔ ہم ایسے بچوں کو جانتے ہیں جو ایسی بے دین یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا اہل دین سے گہرا تعلق ہے، الحمدللہ وہاں جا کر بھی وہ محفوظ رہتے، بلکہ دوسروں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا پاور ہاؤس سے رابطہ ہے، اس کی وجہ سے بلب ان کا جلتا رہتا ہے، لائٹ آتی رہتی ہے، لیکن تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر تو کوئی بھی بھیڑیا آ کے اس بیچارے کو اچک کے لے جائے گا۔ جیسے ایک ریوڑ ہوتا ہے بغیر نگہبان کے، کوئی بھی بھیڑیا آ کے اچک لے گا۔ آج ہماری نئی نسل کا حال ایسے ہی چل، ان کا کوئی بڑا نہیں دین کے لحاظ، کسی کے دل میں اس کا احترام نہیں، عقیدت نہیں، محبت نہیں کہ ان سے رہنمائی لیں، ان سے رہنمائی کی زندگی گزارے، ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو وہ ریوڑے بغیر رہبر کے، کوئی بیڑیا آئے گا اچک کے لے کے جائے گا، باپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، بچہ ذہنی طور پہ مرتد، فکری طور پہ مرتد، سوچ اور فکر کے لحاظ سے ارتداد، اس کو تو حدیث پہ اعتماد ہی نہیں، وہ تو فکر کو بیکار سمجھتا، وہ تو عذاب قبر کو مانتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ بغیر رہنمائی کے جس کو مرضی سن لیا۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت صدیق اکبر بیٹھے گے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بھی بیٹھے، اور حضرت عمر انجیل دیکھنے لگے۔ انجیل، حضرت عمر جیسا آدمی تورات دیکھیں۔ اللہ کے نبی سخت ناراض، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو خبردار کیا، اللہ کا مان، کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس وقت ابھی تربیت ہو رہی تھی، ابھی قرآن اتر رہا تھا، ابھی نئی نئی صحبت ملی تھی، ابھی سوچ اور فکر میں پختگی نہیں